وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کی ذات کے بعد اس دنیا میں تشریف لائی صرف ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ ہم اس عظیم پیغمبر کے امتی ہیں ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس شخصیت کے ماننے والے ہیں کہ جس جیسی شخصیت نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئی اور قیامت آ سکتی ہے ان کا کوئی پرتو ان کا کوئی سایہ اور ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا محمد ایک تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت ایک ہے وہ خاتم النبیین ہے نبیوں کے سردار ہیں رسولوں کے سربراہ ہیں اولیاء اتقیاء اصفیاء نیک باز لوگوں کے بڑے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے اگر ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا وزن کیا جائے ان میں ایک ایک نیک احباب کو لایا جائے بزرگوں کو اکٹھا کیا جائے ساری کائنات کے پہلے اور بعد والوں کو
تمام کو حضرت محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے، اور میرا ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے، جب آپ کی ذات پاک ہے تو آپ کی زندگی بھی پاک، آپ کی سیرت بھی پاک، آپ کا قرآن بھی پاک، آپ کی احادیث بھی پاک ہے۔ جیسے آپ کی ذات پاک ہے ویسے آپ کی تعلیمات بھی پاک۔ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کی تعلیمات جیسا بھی کوئی نہیں۔ آپ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، تمام نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کیں، اپنے اپنے وقت پہ آئے چلے گئے، لیکن جو مقام آپ کو ملا، جو شان آپ کی ہے، جو منقبت، جو منزلت، جو مرتبت، جو رفت، جو بلندی، جو سرفرازی، جو برتری آپ کے حصے میں آئی ہے، کائنات اس کا تصور کر سکتی؟ یہی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ جب ہماری موت آئے ہماری زبان پہ وہ کلمہ ہو جو اللہ کو پسند ہو، اس کے رسول کو پسند ہو۔ اصل چیز یہی ہے۔ یہ جسم عارضی ہیں، یہ چمڑے سے بنے ہوئے 6-6 5-5 فٹ کے انسان یہ عارضی ہیں، ان کے فن عارضی ہیں، ان کے علوم عارضی ہیں۔ اگر اصل حقیقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ ہے محمد ابن عبداللہ کا، اور ایک رخ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 برس سے پہلے جب فرشتہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے، آپ محمد بن عبداللہ تھے، آپ کو مکے سے باہر کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی نبوت کا ذکر پہلی کتابوں میں لوح محفوظ میں اللہ کے پاس تھا، لیکن آپ کی شہرت کب ہوتی ہے؟ جب آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ تاجر تھے، آپ سچے تھے، آپ پاک باز تھے، آپ امین تھے، آپ سوداگر تھے، آپ اچھے تھے، نیک تھے، آپ مکے کے شریف النفس تھے، آپ پہ لوگ اعتماد کرتے تھے، آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ لیکن جو حیثیت آپ کی بنی ہے، جس کو ہم آج جانتے ہیں، وہ 40 برس کے بعد بنی ہے، جب آپ نے کوہ صفا پہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ جب یہ نعرہ مستانہ بلند کیا تھا، اس سے پہلے کیفیت اور تھی، شہرت اور تھی، عزت اور تھی، اور جب یہ آپ نے کلمہ کہہ دیا، آپ پیغمبر بن گئے، آپ پہ فرشتہ آیا، آپ پہ وحی اتری، آپ پہ اللہ کی طرف سے کتاب اتری، قرآن شریف آیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، تو آپ کی حیثیت اس سے بہت بڑھ کے ہو گئی۔ پھر آپ جیسی شہرت نہ کسی کو ملی ہے اور نہ کائنات میں کبھی کسی کو ملے گی۔ آپ خاتم النبیین۔ کیا معنی ہے؟ آج میرا موضوع جو ہے اطاعت رسول کے عنوان پہ ہے۔ سب لوگ کہیں گے جی اطاعت رسول کون نہیں مانتا؟ کون سا مسلمان بدبخت ہو جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، کلمہ گو ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بات نہ مانتا ہو؟ ہاں جی، ایسی شخصیات، ایسے ایسے گروہ، ایسے ایسے مذاہب، ایسے ایسے مسالک، ایسے ایسے مسلک آپ کے سامنے، ایسے ایسے راستے موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے آستانے کھولے ہوئے ہیں، اور نام استعمال کرتے ہیں اطاعت رسول کا، سیرت رسول کا، محبت رسول کا جناب، اور پھر حرمت رسول کا۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں، سارے لگاتے ہیں۔ آئیے ہم موازنہ کرتے ہیں، اطاعت رسول کسے کہتے ہیں، محبت رسول کسے کہتے ہیں، بات ماننا کسے کہتے ہیں، بیعت کسے کہتے ہیں، جناب پیچھے چلنا کسے کہتے ہیں، مطاع کسے کہتے ہیں، مطیع کسے کہتے ہیں، بات ماننے والا کون ہوتا ہے، جس کی بات مانی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ اگر ایمان قائم ہے، سلامت ہے، تو آج میری بات سن کے جائیے گا۔ اختلاف ہو اپنی جگہ پہ، معاف کیجئے گا میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں
جو منبر رسول ہے جہاں سچ بولنا فرض ہے، اگر جھوٹ بولا جائے تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ اپنے چہروں کو دیکھیے، کس کس کا چہرہ اس چہرے سے ملتا ہے جسے محمد کائنات کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل شاف محشر جب اپنے حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے، میں اور آپ آئیں گے، اگر انہوں نے دیکھ کے اپنا چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا کہ تیرا چہرہ اور میرا چہرہ ملتا نہیں ہے، اگر ان کو یہ محسوس ہوا کہ تیری شخصیت اور ہے میری شخصیت اور ہے، تو میرا امتی نہیں ہے، تو پھر کیا وہاں حال ہوگا؟ ہم لوگوں نے شاید سمجھ رکھا ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام آسان ہے، نہیں، یہ شہادت کیا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان بننا، مسلمان ہونا۔ آئیے ذرا دیکھیے اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ اپنے مفادات پہ چھری چلانا اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ کانوں میں آذان کی آواز آ جائے اسے کہتے ہیں اطاعت رسول، اور پھر جانا مسجد پہ اس پہ لپک کے جانا اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ ایک طرف میری بات ہو، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہو، میری بات کو ٹھوکر مار دینا اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ ایک طرف میرا مسلک ہو، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہو، اپنے مسلک کو چھوڑ دینا اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ ایک طرف میرے مولوی، میرے مفتی، میرے عقیدہ، میرے وائز کی بات ہو، ایک طرف رسول اللہ کی حدیث آ جائے اس کو مان لینا اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ گو تو سب ہیں، طریقے مختلف آ گئے، نماز کا طریقہ مختلف ہو گیا، کسی نے اوپر ہاتھ باندھ لیے، کسی نے نیچے باندھ لیے، کسی نے چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے اختلاف کی بات ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے، میں متحد ہونے کی بات کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کی نماز ایک کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا رسول اللہ دوگلے تھے کہ انہوں نے کئی طریقے سے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، دوگلے ہم ہیں، مانتے ضرور ہیں لیکن مکمل نہیں مانتے ہیں۔ گروہ بازی کیوں ہے؟ مسلک کیوں ہے؟ جھنڈے کیوں لگائے ہوئے؟ جماعتیں کیوں ہیں؟ اپنی اپنی بیعتیں کیوں لی جاتی ہیں؟ کیا بیعت رسول اللہ کافی نہیں ہے؟ کون سی کمی ہے جو میرے محمد کائنات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرا عقیدہ ہے دنیا جہان کے سارے پیروں مرشدوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، محمد کائنات کے ادنا سے کلمے کے اوپر آج کیا وجہ ہے کہ بیعت لینے کے طریقے قائم ہے؟ کیوں بیعت لی جاتی ہے؟ آج کیا وجہ ہے آستانہ عالیہ کیوں ہے؟ آج کیا وجہ ہے وہاں بڑی بڑی پگڑیاں سجا کے کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ اوپر تو پیر بیٹھا ہے، مرید اس کے قدموں کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اور اوپر بیٹھنے کا حق صرف محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ نسبتیں کیوں ہیں دیوبندی بریلوی؟ نسبتیں کیوں ہیں جناب وہابی؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا نسب ہے جو میرے رسول اللہ سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ نے زمین کے کناروں کو دیکھا تو وہاں خطہ پسند آیا، مکے کا خطہ۔ پھر اللہ نے وہاں قبیلوں کو دیکھا، وہاں قریش کا قبیلہ پسند آیا، پھر قریش کے قبیلوں میں سے دیکھا، خاندانوں کو دیکھا، وہاں بنو ہاشم کا خاندان پہ پسند آیا، وہاں گھرانہ پسند آیا تو محمد ابن عبداللہ کا گھرانہ پسند آیا، عبداللہ کا گھرانہ پسند آیا جہاں محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں بھی دیکھیے آپ بھی اتنے مسلک کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور پھر ان لوگوں کے نام پہ جو نیک بندے تھے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، نیک بزرگ تھے، اللہ کے اولیاء تھے، رسول اللہ کی سیرت کے پابند تھے۔ کیا کسی امام نے، کیا کسی ان بڑوں نے کہا کہ ہمارے نام پہ مسلک بنا لیا جائے؟ نہیں، یہ جو پیٹ لگا ہوا ہے اس نے مسلک گھڑ کے رکھ دیے۔ اس نے کہا میرا جھنڈا اوپر ہو، اس نے کہا لوگ مجھے سلام کہیں، اس نے کہا میری روزی چلتی رہے۔ اور آج نتیجہ کیا ہے؟ شاید اتنے محلے میں نمازی نہ ہوں جتنے لوگوں کے مسلک بن گئے ہوں، شاید 5 وقت کے نمازی نہ ملیں، اور ہر ذہن میں علیحدہ علیحدہ آستانہ عالیہ آیا ہو۔ کوئی سرکار پکڑتا ہے، معاف کیجئے گا آپ مختلف مکاتب فکر کے ہیں، میں دور سے آتا ہوں، فقیر درویش، معاف کر دیجئے گا اگر کوئی بات پسند نہ آئے اللہ کے لیے، لیکن میری بات ایک مرتبہ سن لیں۔ میں تفرقہ بازی کے لیے نہیں آیا،
میں آپ کو متحد کرنے کے لیے صرف ایک ذات پہ جمع کرنے کے لیے، وہ ذات رسول ہے، وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پکڑا ہوا ہے جی لاہور کا مرشد، کوئی پکڑتا ہے جی ملتان کا، معاف کیجئے گا انتظامیہ اگر میری بات اچھی نہ لگے، لیکن میں نے حق کہنے کی قسم کھائی ہے، اللہ کرے جب میں مروں تو میری زبان پہ حق ہو، کلمہ حق ہو۔ یاد رکھیے ان جیبوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان تنخواہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہوتے ہوتے یہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری تقریر ہو، میری یہیں جان نکل جائے، لیکن یہ تو اللہ کے دربار میں خوشی ہوگی کہ میں سچ کہہ کے آیا ہوں، ایک اللہ کے رسول پہ جمع کر کے آیا ہوں۔ اور کوئی لاہور کا مرشد پکڑتا ہے، کوئی ملتان کا، کوئی صاحبال کے کا، کوئی پاک پتن کا، کوئی اجمیر شریف کا، کوئی بغداد کا، کوئی عراق کا، کوئی شام کا، کوئی مصر کا۔ اللہ اکبر، کون سی کمی ہے جو میرے محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور جب ان کا کلمہ پڑھ لیا، ہم تو پیدا ہوتے ہی اذان ہمارے کان میں کہہ دی جاتی ہے، جہاں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب یہ سن لیا، پھر نسبتیں کیوں ہیں؟ پھر بیعت کیوں لی جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں بخشاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخشوا دیتا ہوں، اللہ کے دربار میں کہتا ہے ہماری تیرے سامنے، تیری اس کے سامنے۔ آئیے ایک ہی بیعت لینے والا ہے جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آنے سے پہلے اندھیرا تھا، آنے سے پہلے جہالت تھی، آنے سے پہلے تاریکی تھی، وہ جب آ گئے تو ماحول روشن ہو گیا، جہان اجلا ہو گیا، سورج بھی پھر شاید پھر ہی چمکا ہو کہ اب محمد آ گئے ہیں تو میں بھی روشنی کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے، ساری کائنات ڈھونڈتی ہے اللہ کو، اللہ کے پہنچ کے لیے جی سجدہ کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ مل جائے، عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کس کو ڈھونڈتا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیغمبر لوگ مجھے ڈھونڈتے ہیں، میں آسمان سے تیرے چہرے کا پلٹنا دیکھتا ہوں، میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، احسان جتلاتا اپنے پیغمبر پہ۔ الم نشرح، آج میں آپ کو بتاؤں گا اطاعت رسول کسے کہتے ہیں۔ آپ میٹھی میٹھی گولیاں لے کے اللہ اکبر جب تقریر ختم ہوتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ کوئی مقصد پورا ہوا، نہ سننے والوں کو سبق ملا، بس یہ ہے جی ہمارے رسول سب سے افضل ہیں، یہی بات آخر میں سمجھ آتی ہے۔ نہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اطاعت رسول کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ پیغمبر کو کہتا ہے ہم نے تیرے سینے کو کیا کھولا نہیں ہے، ہم نے تیرے بوجھ کو ہٹایا نہیں ہے، جس نے تیری کمر کو توڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے ہم نے تیرے ذکر کو بلند ترین کر دیا، ذکر محمد۔ اللہ اکبر، جب میری زبان پہ آیا تو میرے نطف نے بوسے میری زبان کے لیے، جب میں نے محمد کہا تو میرے ہونٹ مل گئے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی مقدس ذات ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے مسلکوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے مسلک سے نکلیں، آئیے مسلک محمد کے تحت جمع ہو جائیں، جھنڈے محمد کے تحت جمع ہو جائیں، رایا محمد کے تحت جمع ہو جائیں، اقوال محمد کے تحت جمع ہو جائیں، اقوال محمد کے تحت کمال محمد جمال محمد کے نیچے جمع ہو جائیں، سارے جھنڈوں کو توڑ دیے جائیں، صرف ایک ہی بیت باقی رہے جسے بیت محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے ہر رخ میں اس نے بتایا، وہ تاجر بھی تھے، وہ شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، سسر بھی تھے، داماد بھی تھے، حکمران بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ اللہ اکبر، اور لوگوں سے معاملات بھی کرتے تھے۔ فوتگیاں ان کی بھی ہوئی، اور 2 بیٹیوں کو 3 بیٹیوں کو گم پایا اپنی زندگی میں، جوان بیٹیوں کی طلاقیں دیکھیں، رقیہ ام کلثوم کی 2 بیٹیوں کی طلاقیں بھی دیکھیں، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، اپنے چہرے پہ زخم بھی کھائے میدان احد میں، طائف میں پتھر بھی کھائے۔ دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں میرے محمد کی مثال نہ ملتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اطاعت رسول کا سوال کیا ہوتا ہے؟ پھر کیوں ہے؟ اور کن شخصیات کی طرف دیکھا جاتا ہے، کن کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ اور میں تو حیران ہوں، یہ قرآن پڑھ کے گمراہ کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اپنی طرف بلایا جاتا ہے، نہیں جی ہماری جماعت کی طرف آ جاؤ۔ اور کون سی ایسی کمی ہے جو میرے محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کردار میں اعلیٰ،
گفتار میں اعلیٰ، اقوال میں اعلیٰ، جمال میں اعلیٰ. اللہ اکبر. جابر کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا، میں نے چاند کو دیکھا، 14ویں کا چاند ہے. اللہ اکبر. چاند بڑا خوبصورت ہے، اس سے اجالا ہوتا ہے. کہا، میں نے کہا کوئی چیز اس سے بھی خوبصورت ہے؟ آدمی دیکھتا رہے، آنکھوں میں تپش نہیں پڑتی، چاند کی روشنی کی تپش نہیں پڑتی، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی خوبصورت ہوگا؟ کہا، ابھی میں یہ سوچ رہا، میری نظر مسجد طیبہ مقدسہ مجللہ، اللہ اکبر، پاکیزہ مسجد کے صحن پہ بیٹھے محمد کائنات پہ پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. سرخ لباس پہنا ہوا، سرخ لباس پہنا. کہا، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، فیصلہ کرنا شروع ہوا کون خوبصورت ہے. کہا، میں نے آخر دل نے فیصلہ کر دیا، مجھے لگتا ہے چاند بھی اس کی روشنی لے کے طلوع ہوتا ہے، چاند اس کی روشنی لے کے طلوع ہوتا ہے. اور ہم کن درویشوں کو ڈھونڈتے ہیں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. جب کلمہ پڑھ لیا پھر کون سی شخصیت کہتا ہے جی میری شخصیت بڑی ہے، وہ کہتا ہے جی میری جماعت بڑی ہے، وہ کہتا ہے جی میرا مولوی بڑا ہے، وہ کہتا ہے میرا مفتی بڑا ہے، فتویٰ لے لو جی میرا مسلک ہے، اور تیرا مسلک اور میرا مسلک جائے بھاڑ میں. ہمیں شریعت وہ چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی شریعت آ گئی، جب یہ قرآن آ گیا، پھر کسی نبی کی نبوت چل سکتی؟ اور جب نبی کی نبوت نہ چلے، اور میرا عقیدہ ہے موسیٰ افضل، عیسیٰ افضل، نوح افضل، ابراہیم افضل، یوسف افضل علیہم الصلاۃ والسلام، تمام پیغمبر افضل، اعلیٰ، اجل، اوپر، سارے برتر. لیکن جب میرے محمد کی شخصیت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی نبی کی بھی کوئی مجال، کسی کی شریعت نہیں ہے. تورات کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. تورات، حدیث میں آتا ہے اللہ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 1، حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. جنت عدن کو اپنے 8 جنتیں ہیں، جیسے جنت الماوا، جنت فردوس، جنت عدن. جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے اگایا. اور تیسرا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا. تورات کو اپنے ہاتھ سے، اللہ کے ہاتھ سے افضل کوئی ہاتھ نہیں ہے. تورات افضل کتاب ہے. اللہ نے تختیوں میں، لوح میں، تختیوں میں موسیٰ کو دے دیا، جاؤ اپنی قوم کے پاس لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ تورات صفات پکڑے ہوئے ہیں عمر ابن خطاب نے. کس نے پکڑے ہوئے ہیں؟ عمر ابن خطاب نے. عمر وہ صحابی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ہاتھ عمر کا ہے. اللہ اکبر. تورات کے صفحات ہیں. صحابیوں میں ابو بکر کے بعد عمر جیسی ذات کوئی، کتابوں میں قرآن کے بعد تورات جیسی کتاب نہیں. زبان پہ پڑھتے پڑھتے 7 صدیق اکبر ہیں، 7 حضرت رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے چہرے پہ غصے کے تاثرات. صدیق اکبر گھبرا گئے رضی اللہ عنہ. اے عمر دیکھتا نہیں ہے رسول اللہ کے چہرے پہ غصے کے تاثرات ہیں. اچھا اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا میری موجودگی میں تورات پڑھو گے، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لتبعنی. یہ تو تورات کی بات کرتے ہو، اگر میری زندگی میں موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے پھر بھی میری ہی پیروی کرنی ہے، میری ہی اطاعت کرنی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے امام ہیں، وہ موسیٰ پیغمبر کے بدلے میں آ سکتے ہیں؟ امام شافعی، ان کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت احمد بن حنبل، ان کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت مالک، امام مالک، ان کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اور جب موسیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے اور موسیٰ رسول اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، بات کس کی مانی جائے گی؟ حضرت محمد رسول اللہ کی. پھر ان فقہوں کی حیثیت، ان شریعتوں کی حیثیت نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں
وہ امام جن کا نام لیا جاتا ہے کوئی 70 سال کے بعد آیا. حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بعض کہتے ہیں 70 ہجری میں, بعض کہتے ہیں 80 ہجری میں. آگے آئیے, امام مالک کی پیدائش 90 ہجری میں, 93 ہجری میں. آگے آئیے, حضرت امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری میں. حضرت احمد بن حنبل کی پیدائش 164 یا 167 ہجری میں. اور یہ رسول اللہ کے بعد 100 سال کا بھی فرق ہے. اور فرشتہ جب رسول اللہ دفن ہو گئے, اس دنیا سے پردہ کر گئے, چلے گئے, تو فرشتہ اس کے بعد کسی پہ شریعت لے کے نہیں آیا. پھر ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیری, ہندوستان میں 500 علماء نے لکھا. عالمگیر کے دور میں 500 علماء نے لکھا. مجھے بتائیے کسی مولوی پہ فرشتہ جبریل اترا؟ دنیا میں جتنی فقہ ہیں, معاف کیجئے گا, دنیا میں جتنی کتابیں ہیں, کتاب اللہ, چاروں باقی الہامی کتابیں, اور رسول اللہ کی سیرت کے علاوہ, احادیث کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ساری انسانوں نے لکھی ہیں, فرشتوں کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, انبیاء کی طرف سے نہیں ہے. ان میں غلطی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتی ہے. میں لکھوں, میرا باپ لکھے, میرا دادا لکھے, میرا پردادا لکھے, کوئی بڑا لکھے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اس قرآن میں غلطی, احادیث رسول میں غلطی نہیں ہے. اور پھر کتنے ہی وہ ایسے خود غرض لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام پہ فرقے بنا لیے. رسمیں, مرگ کی رسمیں, پیدائش کی رسمیں, شادی کی رسمیں, آنے جانے کی رسمیں, ہفتے کی رسمیں, پھر مہینوں کی رسمیں, چہلم, برسی, اللہ اکبر, جن کا نہ قرآن میں تذکرہ ہے نہ حدیث رسول میں تذکرہ ہے, اور جن لوگوں کے نام پہ کی جاتی ہے. معاف کیجئے گا, ایک بات کہنے لگا ہوں, بڑی سخت بات ہے, لیکن آپ سن کے جائیے, بات اچھی لگے مان لیں, نہ لگے چھوڑ دیں, مجھے برا بلا کہہ لیں, لیکن میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے. مجھے خیال ہے چلو کسی کے کان میں درست بات پڑ گئی. آئیے اطاعت رسول کے تحت بات کرنے لگا ہوں. ہر مہینے کی 11ویں شریف دی جاتی ہے. کیوں جی 11ویں شریف چلتی ہے؟ اللہ کی قسم ہے, قرآن پہ میرا ہاتھ ہے, نہ قرآن میں اس کا وجود ہے نہ حدیث رسول میں وجود ہے. اور آگے آئیے, جن حضرت صاحب سید پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, وہ میرے آنکھوں کا نور ہے, میرے ماتھے کا تاج ہے, میرے دل کا سرور ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین آج بھی موجود ہے, اس میں بھی 11ویں شریف کا تذکرہ. کہاں اطاعت رسول کی باتیں؟ ریلیاں بھی نکالتے ہیں لوگ اطاعت رسول کے نام پہ, حرمت رسول کے نام پہ. اپنا پیٹ آگے رکھا ہوا ہے, معاشرے میں رسمیں پھیلا دی ہیں, نہ جن کا حدیث میں وجود ہے نہ جن کا قرآن میں وجود. آپ رب الاول کے مہینے میں خوشیاں منائیں, حضرت رسول اللہ تشریف لائے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں نعرہ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ رسول اللہ کی آمد مرحبا. لیکن مجھے بتائیے, جب اطاعت رسول نہ ہو, تعلیمات رسول نہ ہو, نماز تو پڑھنی اپنے فرقے کے مطابق, روزہ تو رکھنا اپنے فرقے کے مطابق. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, رمضان میں کیلنڈر چھپتا ہے, یہ جی ہے فرقہ حنفی کے مطابق, یہ فقہ جعفریہ کے مطابق. اور کہاں گئی رسول اللہ کی رسالت؟ کہاں لکھا جاتا ہے؟ اور کیلنڈروں پہ لکھا جاتا ہے, ٹی وی پہ آتا ہے جی فلاں فرقے کا یہ ٹائم ہے, فلاں فرقے کا یہ ٹائم ہے. اللہ اکبر, رسول اللہ کی امت کہاں چلی گئی؟ فرقوں میں بانٹ دیا, گروہوں میں بانٹ دیا, پھر کہتے ہیں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. اللہ اکبر, نمازوں میں فرق, روزوں میں فرق, صدقوں میں فرق, حج میں فرق, عمرے میں فرق, کلمات میں فرق, ثنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس میں فرق. اللہ اکبر, کوئی کہتا ہے جی فاتحہ پڑھو, کوئی کہتا ہے نہ پڑھو, کوئی کہتا ہے دعا کرو, کوئی کہتا ہے نہ کرو. کہاں لوگوں کو فرقوں میں ڈال دیا, کہاں لوگوں کو مسلکوں میں ڈال دیا. او جو امت جو ایک تھی, رسول اللہ جب آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا, آپ نے اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے 3 مرتبہ فرمایا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ, میں نے تیرا دین لوگوں کو پہنچا دیا. کون سا فرقہ تھا؟ اگر فرقہ بننا تھا ابو بکر سے بڑا کون تھا؟ اگر فرقہ ہی بننا ہو عمر سے بڑے کون ہے؟ اگر فرقہ ہی بننا ہو حضرت عثمان سے بڑا کون ہے؟ اگر فرقہ ہی بننا ہو حضرت مولا علی سے بڑا کون ہے؟ اگر فرقہ ہی بننا ہو حضرت حسین سے بڑا کون ہے؟
اگر فرقہ ہی بننا ہو حضرت حسن سے بڑا کون ہے؟ آج کیا وجہ ہے؟ فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہاں رسول اللہ کی رسالت گئی؟ میں آپ کو قرآن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کہاں گیا؟ کون کہتا ہے فقہ محمدی؟ کیا وجہ ہے؟ ادارے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے قرآن کے نام پہ، اپنی مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے، اور پھر لباس پہن لیے مخصوص قسم کے، پگڑیاں باندھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، رسمیں نکالی جاتی ہیں اور اطاعت رسول کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اگر تقلید جائز ہوتی، اگر بیعت جائز ہوتی، رسول اللہ کے بعد حضرت صدیق اکبر تھے، اللہ اکبر، ان کے بعد عمر فاروق تھے، باقی صحابہ تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، کسی ایک صحابی نے رسول اللہ کے بعد ابو بکر کی دین کے معاملے میں بیعت کی ہو؟ حکومت کی بیعت کی ہے کہ جی آپ ہمارے حکمران ہیں، لیکن کسی نے ابو بکر کو نبی، عمر کو نبی، عثمان علی کو نبی نہیں مانا ہے۔ یہ تو ہم ہیں، بیوقوف ہیں، دھاگے باندھنے شروع کر دیے فلاں سرکار کے ہیں، کڑے باندھ لیے فلاں سرکار کے ہیں، جناب جا کے ماتھے پہ نشان لگوا لیا فلاں سرکار کا، جناب کسی کی بیعت کر لی، کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ تو ہم بیوقوف آنے تھے جنہوں نے لوگوں کی بیعتیں شروع کر دی ہیں۔ اور میرا عقیدہ ہے دین مکمل ہے جیسے محمد کی شخصیت مکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی طرف دعوت کوئی نہیں دیتا، ریلیاں نکالتے ہیں جی تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کرو، اور مکاتب فکر کو کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، اللہ اکبر، پھر چور کو چوری بھی کرنے دو، زانی کو زنا کرنے دو، کہتے ہیں نا جی جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، نہ کسی کو چھیڑو نہ اپنے آپ کو چھیڑنے دو۔ کیا ضرورت تھی میرے رسول کو مکے سے ہجرت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی جنگ غزوہ بدر کی؟ کیا ضرورت تھی غزوہ احد کی؟ اور اگر مکے میں رہتے کچھ ان کی مان لیتے، کچھ اپنی سنا لیتے۔ وہ تو آئے تھے آپ کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس، کہ اپنے بھتیجے کو کہیں اگر رشتہ چاہیے تو بڑے خاندان میں کرتے ہیں، مال چاہیے پھر مل جائے گا، حکومت چاہتا ہے پھر مل جائے گی، جو چاہتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار، فیصلے اس سے کروائیں گے۔ چچا کہتے ہیں محمد مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال جتنا میں برداشت کر سکوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر کھڑے ہوئے، میرا رسول کھڑا ہوا، میرے محمد کھڑے ہوئے، میرے پیغمبر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام لیتے ہوئے آنکھوں میں نمی آتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اللہ کے دین سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میری موت ہو جائے، میں اللہ سے جا ملوں۔ اگر کمپرومائز کرنا ہوتا وہ بھی کر لیتے۔ اللہ اکبر، مکہ کیوں چھوڑا؟ صرف اس لیے کہ دین میں دوگلی بازی نہیں ہے، دوگلی پالیسی نہیں ہے۔ ایک ہی سٹیج پہ کھڑے کر دیا جی مختلف مکاتب فکر کے لوگ، فلاں آتے ہیں جی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جی ہم ایک ہیں، حالانکہ دلوں میں رکھنا ہے، دلوں میں جگہ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں جہاں تک فتوے لگتے ہیں اگر تو نے اس سے سلام لے لیا تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور فرقہ پرستی یا تو اطاعت رسول کی بات کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، دلوں سے ایک نہیں ہے، ایک ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، اللہ اکبر، اپنے اپنے محراب بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے آستانے بنا رکھے ہیں، اور سیاسی مقاصد کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے سارے مکاتب فکر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آئیے لوگوں میں اتفاق کیوں نہیں کرتے جب کوئی اس طرح کی، جیسے میں آپ کے سامنے اتحاد کی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کی نماز ایک کرو، لوگوں کا روزہ ایک کرو، لوگوں کا ایمان ایک کرو، لوگوں کے مسائل ایک کرو۔ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، مولوی صاحب کس کی مانے؟ اصل خرابی تو اس مولوی میں ہے جس سے پوچھا جاتا ہے، اصل تو وہ دین کو بگاڑتا ہے، اصل تو وہ دنیا کے اقوال کو رسول اللہ کی حدیث پہ مقدم کرتا ہے۔ کون وہ ظالم تھا سب سے پہلا جتنے فقہوں کو اٹھایا اور حدیث پہ مقدم کر دیا؟ رسول اللہ کی حدیث آتی ہے، ان کے مقابلے میں اماموں کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، کہاں حرمت رسول کا پاس؟ اپنے اماموں کے اقوال قرآن کے مقابلے میں میں دلائل دے سکتا ہوں، گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں اس موضوع پہ
کہ لوگوں نے کیسے ہیلوں بہانوں سے شریعت کو بگاڑا. احادیث پتہ ہے, احادیث کا پتہ ہے, لیکن ہمارا امام کہتا ہے جی پھر اطاعت رسول کی بات, اور لوگ کہتے ہیں فرقہ پرستی نہ کرو. اور فرقہ پرستی تو وہ کرتا ہے جو اپنے امام کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, وہ فرقہ پرستی نہیں ہے جو محمد کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے گروہ ختم ہو جائیں, معاملہ ختم. اور میں کہتا ہوں جی میرا امام اچھا, وہ کہتا ہے جی میرا, مسئلہ تو کھڑا ہو گیا. کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے نام پہ سارے اکٹھے ہو جائیں؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے پیغمبر تیرا راستہ سیدھا راستہ ہے, تیرے سارے راستے تیرے راستے. اب محمد کا راستہ صرف ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو سیدھا جنت کو جاتا ہے, جو کل قیامت کے دن بھی صرف وہی بات کرے گا جو بات اللہ کی طرف سے ہوگی, جو بات اللہ کی طرف سے ہوگی. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں اس شخصیت کی میں بات کرتا ہوں, اس کی اطاعت کی بات کرتا ہوں. قرآن میں قسمیں اللہ کھاتا ہے کبھی قیامت کے بارے میں, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. کبھی اللہ چاند کی قسم کھاتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. کبھی سورج کی قسم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. کبھی رات کی وَاللَّيْلِ إِذَا تَلَاهَا. کبھی اللہ کسی کی, کبھی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, کبھی وَالشَّجَرِ کہہ دیتا ہے, فلاں فلاں فلاں. اللہ اکبر. اللہ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے صرف دو چیزوں کے لیے. دو مرتبہ قرآن میں میرا دعویٰ ہے اللہ نے قسم اپنی ذات کی کھائی ہے, یا قیامت کی کھائی ہے یا پھر محمد کی زندگی کی کھائی ہے, آپ کے لیے کھائی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فوربک لنحشرنہم اجمعین. اپنی ذات کی قسم اللہ نے کھائی ہے, یا محمد کے لیے کھائی ہے یا قیامت کے لیے کھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کے پھر کون ہے جس کی بیعت کی جاتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے, پڑھے لکھوں سے, میرے بھائیوں سے, کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں, کیا وجہ ہے کہ ہم نے انگوٹھیاں پہنی ہوئے ہیں, نقش کروائے ہوئے ہیں فلاں صاحب کے, فلاں مسلک کے, ہم نے پگڑی باندھی ہوئی ہے فلاں اجتماع کی, فلاں جماعت کی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے جناب مسجد بنا رکھی ہے فلاں مسلک کے نام پہ. کیوں سوال نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ جو تم مسلک ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں کیا رسول اللہ کے دور میں تھے؟ یہ جو رسمیں ہم کرتے ہیں رسول اللہ کے دور میں تھی؟ جو تیجا کیا جاتا ہے رسول اللہ کے دور میں تھا؟ جو ساتہ کیا جاتا ہے رسول اللہ کے دور میں تھا؟ جو دسواں کیا جاتا ہے رسول اللہ کے دور میں تھا؟ جو کل خانی کی جاتی ہے رسول اللہ کے دور میں تھی؟ معاف کیجئے گا, بڑی سخت باتیں, کلیجوں کو ہاتھ پڑتے ہیں, انتظامیہ بھی پریشان ہو جاتی ہے. اور بندوں کو لانا اللہ کے اختیار میں, یاد رکھیے. اور یہ جو لوگ آتے ہیں ان کو لانا اللہ کے اختیار میں ہے. ایک بندہ وہ بھی تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا اعلان کر دے اذن فی الناس بالحج, آج اعلان کر دے اللہ کوئی بھی نہیں ہے. کہا بس پہاڑوں میں اعلان کر دے, ساری تیری پکار پہ آئیں گے دنیا میں آنے والے. اس نے کہا لوگوں آؤ اللہ کی راہ میں حج کرو, مکہ میں نے بنایا ہے, اللہ کا گھر بنایا ہے, بیت اللہ بنایا ہے. تو آج قیامت تک آنے والے جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, وہ اسی پکار کا جواب ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی علیہ الصلاۃ والسلام. اور لوگوں کو لانا, لوگوں کو لے جانا اس کے اختیار میں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہنچے, ایک سردار, 3 سردار تھے. ایک کو کہا میری بات مان لے, اس نے کہا جا تو دیوانہ ہے. دوسرے نے کہا اگر تو پیغمبر ہے پھر میں نے تیری بات اگر نہ مانی تو مجھ پہ عذاب ہوگا, جا تو چلا جا. تیسرے نے بھی انسنی کر دی, لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. کسی نے پتھر مارا, کسی نے تھپڑ مارے, کسی نے کوڑا پھینکا, آپ کے جسم سے خون گرا. یہ سیرت کی باتیں کون کرتا ہے؟ آج میٹھی میٹھی باتیں کر کے سبحان اللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. اور دین اگر صحیح معنوں میں بیان کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم آج بھی لوگ گالیاں دیں, آج بھی لوگ برا بلا کہیں. رسول اللہ وہاں سے پتھر کھا کھا کے وہاں پھر مکے میں جب تشریف لاتے ہیں, ننھی بچی فاطمہ اپنے بابا کو دیکھتی ہے, خون میں لہو لہان ہے. اللہ اکبر. پھر ہر روز کی روٹین ہے, کبھی کوڑا پھینکا ہوتا ہے, کبھی لباس میلا ہوتا ہے, کبھی بال بکھرے ہوتے ہیں, کبھی آنکھوں میں گرد ہوتی ہے, کبھی پاؤں
جوتا ٹوٹا ہوتا ہے وہ تبلیغ کر کر کے پیغمبر گلی گلی محلوں محلوں میں میلوں تک میں جاتا ہے, اپنی بات کرتا ہے, اور میری بات مان لو, اللہ کی طرف آ جاؤ. آج کون سا ایسا مبلغ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہو جو اللہ کے رسول کی اصل سیرت کا تقاضا کرتی ہیں؟ اطاعت رسول کی طرف بلاتا ہو, اپنے مسلک کی طرف نہ بلاتا ہو, اپنی جماعتیں اپنی مسجدوں کی طرف نہ بلاتا ہو. رسول اللہ پھر وہ جب فاطمہ آپ ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کے پیارے ہاتھوں کو, آپ کے مقدس ہاتھوں کو دھوتی ہوگی, جب آپ کے چہرے کو صاف کرتی ہوگی, جب آپ کو آتے ہوئے پانی پیش کرتی ہے, میرا بابا آیا ہے, مارے کھا کے آیا ہے, آج بھی گالیاں کھا کے آیا ہے, آج بھی تجھ پہ کوڑا پھینکا ہوا ہے, اس وقت کی کیفیت کیوں آج مجلسوں میں بیان نہیں ہوتی؟ آج آپ کے چہرے کا تذکرہ تو ہوتا ہے, آج آپ کے بالوں کی خوبصورتی تو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, آج آپ کی لیل و نہار کی باتیں تو کرتے ہیں, آپ کی وہ ماروں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے وہ غزوہ احد میں جو زخم لگا تھا اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا سامنے کا دانت شہید ہو گیا تھا اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی جو 2 بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاقیں دی تھی وہ کس وجہ سے تھا؟ کہ رسول اللہ کی بات کرتے تھے, دین کی بات کرتے تھے, کمپرومائز نہیں تھا. یاد رکھیے آج بھی جو کمپرومائز کرتا ہے, جو مبلغ ملی جلی باتیں کرتا ہے, جی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے, وہ سبحان اللہ کہنے کے لیے باتیں کرتا ہے, وہ پھر دین کی بات نہیں کرتا ہے, وہ اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے, وہ پھر سیلفیاں لینے کے لیے بات کرتا ہے, پھر مشہور ہونے کا کریڈٹ لیتا ہے, جی لوگ مجھے جاننے لگ جائیں. یہ جو کسی کے خلاف یہ نہیں بولتا, جی اللہ اکبر. دین تو وہ ہے کہ ایک طرف کھڑا ہو, ساری دنیا کھڑی ہو, ابراہیم کی طرح ڈٹ جائے, یوسف کی طرح ڈٹ جائے, ابراہیم کی طرح, خلیل اللہ کی طرح, اور پھر جب آخر میں باری آتی ہے, دین کا انتہا ہوتا ہے, دین کی انتہا ہوتی ہے, رسول اللہ کی طرف طرح ڈٹ جائے. غزوہ حنین ہے, سارے ساتھی بھاگ گئے ہیں, صرف 12 بندے, 12,000 میں سے صرف 12 بندے رہ گئے تھے. رسول اللہ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور فرماتے ہیں انا محمد انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت تو یہ ہے جو ہم نے میٹھی سیرتیں لوگوں کو سنانا شروع کی ہیں. لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, واہ واہ, کوئی پیسے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, تعلقات بھی بن جاتے ہیں, لوگ عزت احترام بھی کرتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے کہ ماتھوں پہ تیوڑیاں پڑ جائیں, لوگ آپ کو گالیاں دیں, لوگ برا بلا کہیں, ہائے یہ کون سی بات کر دی, نہ میرے دادا نے سنی, نہ میرے پردادا نے سنی, نہ باپ نے سنی, اور میں تو مولوی صاحب مسلکی آدمی ہوں. جو اللہ رسول کا ماننے والا ہوتا ہے وہ ایک مسلک کے کبھی اعتبار نہیں کرتا, وہ صرف رسول اللہ کو دیکھتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ اہل حدیث ہیں, اللہ کی قسم ہے میرا قرآن پہ ہاتھ ہے, کوئی ایسا مسئلہ جو میرا کیا ہوا, میں نماز پڑھاتا ہوں, غلطی مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ اور رسول یہ کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں اسی وقت چھوڑ دینے کے لیے تیار, ماننے کے لیے تیار. یہ ہے اطاعت رسول, یہ ہے اطاعت رسول. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک بیٹے کو حدیث سناتے ہیں. حدیث کیا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو, یہ جا سکتی ہیں. وہ کہنے لگا نہیں ہم تو نہیں جانے دیں گے. عبداللہ بن عمر ساری زندگی اس اپنے بیٹے سے نہیں بولے کہ حدیث پہ اعتراض کرتا ہے. اللہ اکبر. آج کیا ہے جی بھائی چارہ, جی میں مانتا ہوں تمام کلمہ گو مسلمان ہیں, لیکن ان کو کسی نے دین کی دعوت بھی تو دینی ہے. میٹھی گولیاں تو نہیں کھاتے رہنا, آئیے کڑوی گولیاں بھی لیتے جائیں. اطاعت رسول کریں زندگی کے ہر معاملے میں, اپنے چہروں کو سجائیں رسول اللہ کی سنت داڑھی کے ساتھ, اپنے چہروں کو منور کریں. مجبوریاں آ جاتی ہیں یار, دوست یاد آتے ہیں, بیوی یاد آتی ہے, جی داڑھی کٹوا لی, داڑھی رکھ لی, ملا بن گیا, ہائے ہائے کل قیامت کا منظر ہوگا. اے اللہ میں نے تیرے نبی کے کہنے پہ اس کی سنت سمجھتے ہوئے میں نے اپنے داڑھی اپنی رکھی اپنے چہرے پہ, اللہ تجھے جام کوثر ہی پلا دے گا وہاں جب کوئی نہیں پانی ہوگا. آئیے کتنے آدمی ہیں, کوئی ایسا بندہ ہو جو میرے ساتھ عہد کرے, کوئی ایک بندہ کہ جی میں اپنے چہرے کو سنت رسول سے تر کروں گا. کوئی ایک بندہ اس پورے مجمع میں اللہ کو گواہ بنا کے جی میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں. مولوی صاحب آج تک میں اندھیرے میں رہا, لیکن اطاعت رسول کا تقاضا ہوتے ہوئے میرے سامنے نہ صحیح اپنے دل میں عہد کر لے کہ میں نے اپنے چہرے کو داڑھی سے سجانا ہے,
پھر وہ بوڑھے جو یہاں موجود ہیں بڑی عمر کے 40 برس سے اوپر عمر کے، میں ان سے گزارش کروں گا زندگی آج ختم ہو جائے، شاید کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی نوجوان کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے اس کو حسن میں یہ درپیش رکاوٹ لگتی ہو۔ اللہ اکبر، آپ جو 40 برس سے اوپر ہیں، جب ماؤں کے دودھ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اپنے چہروں کو داڑھی سے سجائیں، اپنے رسول سے پیار کریں، رسول کی ثقافت کو اپنائیں۔ کل قبر میں ہو سکتا ہے جی میں نے، اور یہ حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے قبر میں مجھے وہ کیڑے مکوڑے نہ کھائیں کہ میں نے رسول اللہ کی سنت کا پاس کیا، ہو سکتا ہے وہاں اللہ کو یاد آ جائے یہ میرے رسول کا محب ہے، اطاعت رسول کرنے والا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی نہیں تھی لیکن کسی کے کہنے پہ نہیں، رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے رکھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔